بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں پر تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کا تیسرا حصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ان الفاظ پر اپنی پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کی کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور رابطہ ہے۔ تیسرا حصہ، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق و عادات اور معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے۔ جیسے کہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے، اور ناظرین، اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمن میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ دوستو، یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ ناظرین، مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریے سے جہنم و جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ اور جن علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کے زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ناظرین، اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الاعراف میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجرۃ الخلد کہا، ہمیشگی کا درخت، ممکن ہے کہ اس کو وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور یہ روایت خندر اور حجاج نے شعبہ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد طیالسی نے بھی شعبہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ خندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان
مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چمکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا۔ جیسا ناظرین درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خواب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا ہے، یہ روایت احمد، دار قطنی، بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اور کتاب توریت جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، بس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو ڈھانکا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کی شرم گاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ توریت کی یہ روایت تحریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام پر لباس موجود تھا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے توریت کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت تھے۔ جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے سطر کو چھپایا تھا، وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک صحیح ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔